انوار حکمتہ الباہرہ. تلألأ فعل ہے، لیکن اس کا مادہ لؤلؤ. لؤلؤ وہ موتیوں کو کہتے ہیں. تو موتیوں کو لازم ہے چمک، چمک دھمک. موتیوں میں موتیوں کو لازم ہے، اس لیے تلألأ وہاں سے ماخوذ کیا اسی معنی. جو لازمی معنی تھا نا موتیوں کا، وہ لیا تلألأ. تلألأ کا یہ معنی نہیں ہے کہ موتی بن گئے، لؤلؤ بن گئے. موتیوں کا لازمی جو معنی ہے چمک. تلألأ چمکے. فی ظلم اللیال، ظلم ظلمتوں کی جمع ہے. ظلمت آپ جانتے ہیں اندھیرے کو کہتے ہیں نور کے مقابلے میں. لیالی لیل کی جمع ہے، رات، و مقابلہ نہار. انوار نور کی جمع ہے. بتا چکا ہوں آپ کو کہ نور کی دو قسمیں ہیں، ایک نور قدیم اور ایک نور حادث. مخلوقات میں جتنے انوار ہیں سب حادث ہیں. باری تعالیٰ کی ذات کا جو نور ہے وہ قدیم. باری تعالیٰ کے اسماء حسنی میں نور ان کا لفظ ہے نا، تو وہ نور قدیم مراد ہے. حضور کے لیے بھی نور ہے، سمجھ آ گئی ہے. قد جاءکم من اللہ نور، تو یہ نور سے کون سا نور مراد ہے؟ نور حادث، مخلوق نور. تو انوار نور کی جمع ہے. حکمت ہی، حکمت اصل میں حکمت ایک بہت بڑا پیٹ رکھتا ہے. حکمت کا لفظ معانی بھی اس لیے کئی علماء اس کے کئی معنی کرتے ہیں. کتاب اللہ کے ساتھ حکمت جمع ہو جائے، کتاب اللہ کا بھی ذکر ہو اور حکمت کا بھی ذکر ہو، تو اس وقت حکمت سے مراد احادیث ہوتے، حضور کی سنت مراد ہوتی. سمجھ میں آ گئی ہے. کسی فن میں استعمال ہو جائے، فنون کے ذکر میں حکمت کے لفظ کا استعمال ہو جائے، تو اس وقت مراد علم فلسفہ، حکمت سے مراد علم فلسفہ. انجینئرنگ کے شعبے میں کبھی حکمت کا ذکر ہو جائے تو مراد وہ عملی فن، سمجھ میں آ گئی، وہ عملی فن. اور علوم کے علم کے معنی میں آ جائے تو علم نافع مراد ہوگا.
حکمت سے مراد علم نافع مراد، اور باری تعالیٰ کی صفات میں آ جائے جس طرح یہاں ہے، باری تعالیٰ کی صفات میں آ جائے تو حکمت باری تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت سمجھ میں آ گئی ہے، تو وہ باری تعالیٰ کی صفت ہے، اس کی شان کے لائق قدیم ہے کہ نہیں۔ یہ حکمت کے کئی معانی آتے ہیں، تو یہاں فرمایا حکمتی ہی ضمیر باری تعالیٰ کی طرف آئے، باری تعالیٰ کی حکمت، اب یہ اس کی صفت۔ الباہرہ باہر سے ہے، باہر ومن غلبہ، باری تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ غالب ہے۔ واستنار علی صفحات الایام، واستنار نارا ینور مجردہ کا ہے، نارا بمانا ظہر، یہ شے ظاہر ہو گئی، استنارا اسی مادے کو مزید پر کھڑا دیا، استنارا ہو گیا۔ تو نارا کے ساتھ الف سین تھے باب سے مل گئے، جو باب کے علامت ہے، طلب کے لیے آتے ہیں اپنے خاصے کے اعتبار، لیکن ہر جگہ وہ طلب مراد نہیں ہوتا، کبھی استنارا یعنی مزید بمانا مجرد بھی آتا ہے، تو یہ استنارا بمانا مجرد ہے، نارا کے معنی میں، استنارا علی صفحات الایام، روشن ہوئے، استنارا ظاہر ہوئے، روشن ہوئے، علی صفحات الایام، صفحات صفحات کی جمع ہے، صفحہ پیج کو کہتے ہیں، یعنی ورق، ایک ورق جو ہوتا ہے اس میں دو صفحے ہوتے ہیں نا، اس طرح یہ کتاب کے ایک ورق میں دو صفحے، تو یہ الگ صفحہ ہے اور یہ صفحات کی جمع، صفحات الایام۔ اب یہاں استعارہ ہے یہ کہ ایام کے صفحات نہیں ہوتے، صفحات ہوتے ہیں ارکاب کے، کاغذات، کاغذ کے، تو گویا کہ ایام کو تشبیہ دی ہے قراطیس سے، تو ذکر مشبہ کا ہو گیا، مراد مشبہ بھی استعارہ بالکنایہ ہو گیا، پھر قراطیس کو صفحات لازم، استعارہ تفصیلیہ ہو گیا، اور صفحات کا ظہور استنارہ، یہ مناسب، تو استعارہ استنارہ میں ترشیح دیا ہے، روشن ہوئے علی صفحات الایام، علی صفحات الاوراق، مراد وہی ہے نا، ذکر مشبہ کا ہے، مراد مشبہ بھی ہے، تو مراد وہی لے لیں، اوراق کے صفحات کے اوپر، قراطیس کے صفحات کے اوپر روشن ہوئے، کیا چیز روشن ہوئی؟ آثار سلطنت القاہرہ، آثار پڑھ چکے ہو، اثر کی جمع ہے، اثر نقش کو کہتے ہیں، جو شے کی نقش رہ جائے یا شے کا نتیجہ ہوتا ہے یا شے کا ثمرہ ہوتا ہے، ان سب کے اوپر
اثر کا اطلاق آتا. تو سلطنت ہل قاہرہ، سلطنت بمعنی ولایت، بمعنی بادشاہی، القاہرہ بمعنی غالبہ. تو اوراق اور قراطیس کی صفحات کے اوپر روشن ہو گئے باری تعالی کی ولایت غالبہ کے آثار. سمجھا گئی یہ؟ دیکھو میاں، باری تعالی کی بادشاہی کے دلائل، آثار سے مراد یہاں پر دلائل ہے، علامات ہے. باری تعالیٰ کی بادشاہی کی علامات، اوراق کی صفحات پر ظاہر ہوئی. واقعی میاں جو مصنف کتاب لکھتا ہے اس کے اوراق کے صفحات میں جو بھی وہ لکھتا ہے وہ دلالت کرتا ہے، وہ مقصود دلالت کرتا ہے باری تعالیٰ کے سلطنت قاہرہ. کچھ بھی ہے جو بھی لکھتا ہے، چاہے حروف تہجی لکھے. ہمیں آگے یہ تو الف نے با لکھ دیا، الف لکھ دیا، تا لکھ دیا، یہ وہ تا نے بھی دلالت کر دی، تا بھی دلیل بنا، تا کی شکل جو بنی وہ بھی دلیل ہے. وہ با جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ میرا خالق جو ہے وہ ممکنات میں سے نہیں. خالق یہ بندہ نہیں ہے لکھنے والا، یہ تو کاسب ہے. ہاں یہ تو قلم چلا رہا ہے، کسب کر رہا ہے، کاسب کی بات نہیں ہے، کاسب کی کوئی ولایت نہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی بادشاہی اور ولایت کے دلائل اور علامات اتنے عام ہیں کہ اوراق کے صفحات پر بھی وہ روشن. یہ اوراق کے صفحات پر جو حروف لکھے گئے ہیں ہر حرف دلیل ہے باری تعالیٰ کی ولایت عامہ اور باری تعالیٰ کی سلطنت عامہ. میاں یہاں تک تو دیکھو حمد کردی باری تعالیٰ کی، لیکن بڑی غاتی ہے. الدین راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اعتراض ہوتا ہے ان کے اوپر کہ میاں یہ خطبہ جو تم نے لکھا، خطبات میں سلف صالحین بھی، قرآن میں بھی ایسا ہے کہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ لکھا جاتا ہے. قرآن میں بھی یہی ہے، سلف صالحین کا طریقہ بھی ہے. تو تم نے بسم اللہ کے بعد کیا لکھا؟ ان ابھا درر و اظہر ظہر. سمجھ آئیے؟ یہ تو تم نے کتاب اللہ کی بھی مخالفت کر دی، آمد نہیں کی تم. سلف صالحین کے طریقے کی بھی مخالفت کر.
یہ ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ مخالفت نہیں ہے۔ دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ میاں حمد جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اخطا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس حمد اللہ سے مراد لفظ حمد نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی مراد ہے اظہار صفات کمالیہ۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ اظہار صفات کمالیہ۔ تو اظہار صفات کمالیہ تو انہوں نے کر دیا، اگرچہ الحمدللہ کا صیغہ نہیں بولے، نہیں لکھا، لیکن کہتے ہیں ان ابہا درر و اظہر ظہر حمد مبدع و شکر منعم۔ سمجھ آئیے؟ تو ان الفاظ سے جو ہے کہ صفات کمالیہ کا ذکر تو ہو گیا، لہذا سلف صالحین کی مخالفت نہیں ہے، نہ قرآن کی مخالفت ہے، کیونکہ وہاں بھی الحمدللہ تو صفت کمال ہے، صفت کمالیہ کا ذکر ہے، الحمدللہ سے مراد صفات کمال ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے، اس پر اعتراض ہے، اس جواب کہ ان ابہا درر و اظہر ظہر حمد مبدع شکر منعم۔ دیکھو ابہا درر کے اوپر حمل کر دیا کس کا؟ حمد مبدع کا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ متنزلے کو لمبا کر دیا نا، تو ابہا درر اور اظہر ظہر کے اوپر حمد مبدع اور شکر منعم کا حمل کر دیا، تو یہ تو حمد کی تعریف ہو گئی، شکر کی تعریف ہو گئی کہ ابہا درر احسن درر تنظم ببنان البیان، اور اظہر ظہر تنصر فی ارضان الاذہان، تو وہ کیا چیز ہے؟ اظہر ظہر، وہ حمد مبدع ہے۔ تو یہ حمد کی تعریف ہوگی کہ باری تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا ذکر ہے؟ یہ تو حمد کی تعریف ہوگی۔ ہمیں آ گئی ہے کہ تم نے کہا باری تعالیٰ کی صفات کمالیہ، باری تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا تو اس میں ذکر نہیں ہے، یہ تو انہوں نے حمد کی تعریف، شکر کی تعریف، سمجھے وہ بات کو؟ تو یہ تو مخالفت تو ہو گئی، اظہار صفات کمالیہ تو نہیں ہوا، ہاں حمد کے کمالات کا ذکر ہوا، حمد شکر کے کمالات کا ذکر ہوا، شکر کی تعریف ہو گئی، حمد کی تعریف ہو گئی، لیکن باری تعالیٰ کی صفات کمالیہ تو نہیں ہے یہ، سمجھے ہو بات؟ یہ سوال اس جواب پر ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میاں دیکھو، اظہار صفات کمالیہ، باری تعالیٰ کے صفات کمالیہ کا ذکر دو قسم کا ہے۔ ایک یہ کہ جو صفت کمال ہے باری تعالیٰ کے لیے بلا واسطہ، اس کا ذکر ہو جائے، جیسے علم، سمع، قدرت، مشیت، کلام، ارادہ، یہ باری تعالیٰ کی صفات کمالیہ ہے نا، تو انہی کا ذکر آپ کرتے ہیں کہ واللہ علیم واللہ قدیر، تو یہ بھی اظہار صفات کمالیہ۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز باری تعالیٰ کے لیے بلا واسطہ صفت کمال ہے اس کی تعریف کی جائے، باری تعالیٰ کی صفت کی جائے، باری تعالیٰ کی صفت کمال کی تعریف کی جائے، سمجھے ہو؟ تو یہ بالواسطہ باری تعالیٰ کی تعریف ہوئی کہ نہیں؟ اے میاں
جو آپ کے علم کی تعریف کرتا ہے کہ بڑا مولوی ہے، زبردست مولوی، تو وہ تو آپ کی صفت کمال کی بلا واسطہ تعریف کر رہا ہے، آپ کی تعریف کر رہا ہے بلا واسطہ، آپ کی جو صفت کمال ہے بلا واسطہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ وہ آپ کی طرف اس علم کی نسبت بلا واسطہ نہیں کر رہا، سمجھ آئیے، بس آپ کے علم کو لے کر وہ تعریف کر رہا، تو علم کی تعریف کر رہے ہیں آپ کی، تو وہ بھی تو آپ کی تعریف ہے یار، کہ آپ کی صفت کمال کی تعریف کر رہا ہے۔ تو باری تعالیٰ کے لیے اظہار صفات کمالیہ کی دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ جو صفات کمالیہ ہیں باری تعالیٰ کی، باری تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا ذکر ہو جائے، دوسرا یہ کہ انہی صفات کمالیہ کے کمالات بیان کیے جائیں۔ مثلا آپ کہیں باری تعالیٰ کا علم یا قدیم ہے، یہ علم کی صفت، آپ نے علم کی تعریف کر، باری تعالیٰ کا علم محیط ہے، تو یہ آپ باری تعالیٰ کی تعریف تو نہیں کر رہے بالذات، باری تعالیٰ کے علم کی کر رہے، باری تعالیٰ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ باری تعالیٰ کے علم کی تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن یار باری تعالیٰ کے علم کی تعریف یہ تو باری تعالیٰ کی صفت ہے، باری تعالیٰ کی تعریف ہے بالواقع، سمجھے ہو؟ تو یہاں ٹھیک ہے کہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حمد مبدعین کی تعریف کی، شکر منعمین کی تعریف کی، کہ ابہا درر جو ہے وہ حمد مبدعین ہے، لیکن حمد مبدعین کی تعریف کی تو بالواسطہ باری تعالیٰ کی تعریف ہو گئی، سمجھے ہو بات کو؟ اس لیے یہ اظہار صفات کمالیہ ہے، لیکن دوسرے طریقے بلا واسطہ نہیں ہے، دل واسطہ، لہذا سلف صالحین کی مخالفت اس میں نہیں، سمجھے ہو بات؟ تو میاں یہ یہاں تک تو کچھ صفات باری تعالیٰ کی جو بالذات باری تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا ذکر ہوا، کچھ باری تعالیٰ کی صفات کا ذکر سمجھائیے۔ نحمدہ سے کہتے یار چلو تم حمد کے لفظ کو چاہتے ہو، اعتراض کرتے ہو، دیکھو مخالفت کر دی تم نے سلف صالحین کی، انہوں نے حمد کا لفظ ذکر کیا، تم نے حمد کا تو نہیں کیا، انا بہادر، چلو ہم تمہاری تمنا کو بھی پوری کر دیتے، حمد کا لفظ بھی ذکر کرتے ہیں، نحمدہ، دیکھا وَنَشْكُرُهُ، لیکن پھر وہی بات ہے کہ نحمدہ علی ما اولانا من آلاء اظہرت ریاضها، حمد کرتے ہیں باری تعالیٰ کی ہم، لیکن بمقابلہ ان نعمتوں کے جو اللہ نے ہمیں دی، اولانا ومن آتا، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور وہ ایسی نعمتیں ہیں اعلیٰ ان موصوف، سمجھائیے، اور یہ اظہرت ریاضہا، یہ پورا جملہ اس کی صفت ہے، وہ نعمتیں جو میاں شگوفے بنے، زہرتن کی جمع ہے، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور یہ زہرتن کی جمع ہے، اظہار اس کی جمع تھی نا، اور یہ اظہارت اسی سے مشتق صیغہ ہے،
جو شگوفے بنے ان کے باغات ہیں، ان نعمتوں کے جو باغات ہیں، ان باغات میں ان نعمتوں کے شگوفے بنے، ان نعمتوں کے مقابلے میں ہم باری تعالیٰ کی حمد. تو دیکھو میاں، حمد کو نعمت کے مقابلے میں رکھ دیا نا، تو شکر بھی ہو گیا، حمد بھی ہو گیا. سمجھے ہو؟ حمد کا وہ فرض جو شکر کے ساتھ جمع ہو جائے سب سے اولا حمد ہے نا وہ. سمجھے ہو بات کو؟ وَنَشْكُرُهُ عَلَى مَا آتَانَا مِن نَعْمَاءٍ أَطْرَعَتْ حِيَاضُهَا، اور ہم اس کا شکر کرتے ہیں تو شکر کے مقابلے میں تو نعمت ہوتی ہے، اس لیے ذکر کرتے ہیں عَلَى مَا آتَانَا مِن نَعْمَاءٍ، ان نعمتوں کے مقابلے میں جو نعمتیں ہمیں باری تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. آتانا من نعماء، یہ ماں کا بیان ہے، من بیان لیا ہے. ماں آتانا میں ماں نہیں ہے، جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ کیا چیز ہے؟ من نعماء، وہ نعمتیں، ان نعمتوں کے جو اطرعت حیاضھا، جن نعمتوں کے حوض بھر گئے، جن نعمتوں کے حوض بھر گئے، ان نعمتوں کے مقابلے میں ہم باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. میاں نعمتوں کے حوض نہیں ہوتے، حوض تو پانی کے ہوتے. استعارہ ہے اس میں بھی، حیاض حوض پانی کے ہوتے ہیں. تو میاں یہ وہ نعمتیں جن کے حوض بھر گئے، ان میں وہ نعمتیں بھی میاں کثیر المنافع ہیں. جو باری تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے ان میں بھی بہت منفعت ہے، بڑے فائدے ہیں ہمارے لیے. تو پانی میں بھی بڑے فائدے ہیں. کل میں نے بتایا کہ قرآن نے کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی کے بغیر حیات ممکن ہے. تو پانی بھی کثیر المنفعت کی، اس لیے ان نعمتوں کی تشبیہ بھی ہے پانی کے ساتھ. سمجھ آ گئی ہے؟ تو نعمتوں کا ذکر ہوا، مراد پانی. تو پانی کے لیے حوض مناسبات میں، سمجھ آ گئی ہے؟ تو نعمتوں کا جب ذکر ہوا، مشبہ کا ذکر ہوا، مراد مشبہ بھی ہی ہے. تو نعمہ میں کون سا استعارہ ہو گیا؟ امتناع. سمجھ آ گئی ہے؟ اور پھر حیاض میں پانی کا حوض بننا مناسبات میں سے. ہر جگہ تو پانی حوض میں نہیں ہوتا نا، یہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو مناسبات میں سے، لوازم میں سے نہیں. اس لیے حیاض میں استعارہ ترشیحیہ ہو گیا. پھر میاں حیاض کا بھرنا، اطراعت، یہ بھی مناسبات میں سے. ہر جگہ ہر حوض تو بھرا ہوا نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو اطراعت میں ایک دوسرا ترشیحیہ ہو گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے استعارات پر مبنی ہے. چلو